ليؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 to 78۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس سب کے بعد فہیا سو وہ ہو گئے کل حجارتی جیسے پتھر او یا اشد اس سے بھی زیادہ سخت قسوتاً سخت وَإِنَّا اور بے شک من الحجارتی بعض پتھر لما تو ایسے ہیں کہ یتفجرو پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس سے الانہار نہریں وَإِنَّا اور بے شک منہا اس میں سے لما تو ایسے ہیں کہ یشققو پھٹ جاتے ہیں فیخرجو اور نکلتا ہے منہ اس سے ما پانی وَإِنَّا اور بے شک منہا بعض پتھر لما یحبطو تو ایسے بھی ہیں یحبطو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے اور مَاللہ نہیں اللہ بغافل بے خبر اما ان کاموں سے جو تعملون تم کرتے ہو افتطمعون کیا اب تم توقع رکھتے ہو ان کے یؤمنو وہ ایمان لائیں گے لکم تمہاری بات پر وقد کانا اور تھا فریقن ایک فریق منہم ان میں سے یسمعون کہ وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے تھے اس کو من بعد ما عقلوہ اس کلام کو سمجھ لینے کے وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے وَإِذَا اور جب لقو وہ ملتے ہیں الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں بعضهم ان کے بعض الی پاس بعضن بعض کے قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم تم کیوں بتلاتے ہو انہیں بما فتح اللہ جو ظاہر کیا اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لائیں تم پر بھی اس سے اندا سامنے ربکم تمہارے رب کے افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے
اولا کیا اور نہیں یعلمون وہ جانتے انا کہ اللہ یعلمون جانتا ہے ما جو کچھ یسرون وہ چھپاتے ہیں وما اور جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں ومنہم اور ان میں سے بعض امیون بے پڑھے ہیں امی ہیں لا نہیں یعلمون وہ جانتے الکتابہ کتاب کو الا سوائے امانی یا جھوٹی آرزوؤں کے وَإِنْ اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون گمان کرتے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 74 سے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے سخت ہوگے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ بعض پتھروں میں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھوٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ اب پیچھے بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو کہ اس کے بعد بھی تمہارے دل پتھر جیسے ہی سخت ہیں، یعنی اتنا بڑا تمہاری آنکھوں کے سامنے واقعہ رونما ہوا جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا انسان پر مارا گیا اور وہ جی اٹھا اور وہ بول پڑا۔ تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے دل نرم ہونے کی بجائے کیسے ہوگے؟ سخت ہوگے۔ اتنے انعامات اللہ کے دیکھنے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے، تم اللہ کے آگے جھک جاتے، تم توبہ کرنے والے بن جاتے، لیکن تمہارا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل یہ حال ہوا ان سب کے بعد بھی کہ تمہارے دل مزید سخت ہو گئے، نرم ہونے کی بجائے مزید سخت ہو گئے، جھکنے کی بجائے اکڑنے لگے۔ اور سخت بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں اور کچھ سے پانی نکل آتا ہے اور کچھ اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، لیکن تمہارے اندر تو کچھ بھی ایسا نہ ہوا، نہ تم اللہ کے آگے جھکے، نہ تمہارے اندر سے کسی قسم کی کوئی بھی خیر نکلی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے۔ کسی بھی آسمانی حامل کتاب قوم کے دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب وہ اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، جب وہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی باتوں کو ویلیو نہیں کرتے، اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، ان پر غور و فکر نہیں کرتے، تو ان کے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں۔ اور جب دل سخت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خیر کا جذبہ نہیں رہتا، نیکی میں دل نہیں لگتا، کوئی بھلائی کا جذبہ نہیں ہے، کوئی خیر کا جذبہ نہیں ہے، کسی کا دکھ درد دیکھ کے بھی انسان کا دل نہیں پگھلتا۔ پھر ایسے انسان سے کسی بھی قسم کی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اب دیکھیں اس آیت پر غور کیا جائے تو اس آیت میں 3 طرح کے پتھر، 3 طرح کے لوگوں کا رویہ بتا رہے ہیں جو کہ قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کے بعد ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے اور سننے والے بھی ایسے ہی پتھروں کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب انسان قرآن سنتا ہے، اس کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گر پڑتا ہے۔ کہاں گر پڑتا ہے؟ کہاں جھک پڑتا ہے؟ اپنے رب کے آگے جھک پڑتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ اور پھر سنتے سنتے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ بعض پتھر تو ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اور بعض پتھروں سے تو پھر پانی نکل آتا ہے۔ پانی نکل آتا ہے مطلب
کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ جب حق کو پہچانتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ نکلتی ہیں۔ اور پانی سے مراد کیا کہ پانی کیا کرتا ہے؟ پانی کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ اور اسی طرح پانی زندگی کی علامت ہے۔ پانی پی کر انسان کو سکون ملتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، جس سے وہ خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ خود بھی پاک ہوتے ہیں اس پانی کے ذریعے اور دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ خود بھی نفع اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی نفع پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دل تو ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن سننے کے بعد ان سے تو پھر نہریں ہی پھوٹ پڑتی ہیں، نہریں ہی نکل آتی ہیں، اور نہریں جمع ہو کر کیا بن جاتی ہیں؟ دریا بن جاتی ہیں۔ اور وہ دریا لوگوں کو کیا پہنچاتا ہے؟ پھر فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، یعنی کچھ دل تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے تو پھر خیر کی نہریں ہی پھوٹ پڑتی ہیں۔ اور پھر کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ انسانوں کے دل تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ کیونکہ پتھروں میں تو کچھ پتھر ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے جھک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اور کچھ سے تو پانی نکل آتا ہے اور کچھ سے تو چشمے ہی جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت انسان ایسے ہیں، وہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہیں۔ قرآن سن کر، اللہ کا کلام سن کر نہ تو وہ جھکتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں بہتی ہیں، نہ ان سے کسی قسم کی کوئی خیر نکلتی ہے جس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں اور وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں۔ نہ تو وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، قرآن پڑھنے سننے کے بعد ہمارے دلوں کا کون سے دلوں میں شمار ہوتا ہے؟ ابھی جھکنے والے بنے ہیں اللہ کے آگے، یا ہم سے پانی نکلنے لگا ہے، یا پھر چشمے ہی جاری ہو گئے؟ اپنے اپنے دل کا ہم سب جائزہ لیں۔ تو ہمیں ایسے پتھر بننا ہے جن سے نہریں پھوٹ نکلیں، جس سے چشمے جاری ہو جائیں اور لوگ مستفید ہوتے چلے جائیں۔ ایسے چشمے بننا ہے جن سے لوگ سیراب ہوتے چلے جائیں، لوگ فائدہ اٹھاتے چلے جائیں۔ ہم نے چشمے بن کر خیر بانٹتے چلے جانا ہے، اور خیر بانٹنے کے دوران رزلٹ نہ بھی نظر آئے تو صبر کرنا ہے۔ کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو ابھی جذب کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے بتاتے جانا ہے، خیر بانٹتے جانا ہے۔ رزلٹ نہیں بھی نظر آ رہا تو اللہ سے امید رکھنی ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں میں بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے، پتھر بھی آنسو بہاتے ہیں، ان سے بھی خیر نکلتی ہے۔ جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے بھی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ بھی احساس رکھتی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر چیز کائنات کی۔ اور یہ سب ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اسے اب تک پہچانتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس پتھر حجر اسود کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوگی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اسے بوسہ دیا ہوگا، قیامت کے دن یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ کائنات کی ہر چیز کس نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے بنائی، اسی لیے وہ اللہ کی وفادار ہے، اللہ کی اطاعت گزار ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو جب وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے وفادار ہیں، تو جب انسان کو وہ نافرمان دیکھتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہی پتھر، یہی در و دیوار قیامت کے روز انسان کے حق میں پھر گواہی دیں گے، اس کے حق میں یا اس کے خلاف۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَكَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ کون لوگ؟ یعنی یہود لوگ، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اب مدینہ کے لوگ یہود کے ساتھ رہتے تھے، اور انہوں نے ان کی زبانی یعنی یہود کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن چکے تھے، اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ جلد ایمان لے آئے۔ ان کے دل میں کیا خواہش تھی کہ جو ہمیں بتانے والے ہیں، جو ہمارے سامنے ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جن کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، تو یہ خود کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ اب بتانے والا جب خود ایمان نہ لائے، خود بات نہ مانے، تو دل میں کہیں نہ کہیں شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت مسلمانوں کو جواب دے رہے ہیں، مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی کلام کو بدل ڈالتے ہیں، یعنی انہوں نے تو خود اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی ہے، اور یہ تو اپنی منمانی کا دین پسند کرتے ہیں، اپنے مطلب کا دین لیتے ہیں، اور اپنے مطلب کے مطابق اپنی کتابوں میں انہوں نے بہت سی تعریف کر لی ہے، تو تم ان سے ایمان کی توقع رکھتے ہو۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس ہدایت بھی ہو، جس کو اللہ علم عطا کرے اس کو ہدایت بھی نصیب کرے۔ ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو لینا چاہتا ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، تو ہر علم والا عمل والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ اس آیت میں بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ جھوٹ کو انسان زیادہ دیر نہیں چھپا سکتا۔ دیکھیں،
نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم سے انسان کی زبان سے پھر سچ نکل ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اسی کی زبان سے سامنے لے ہی آتے ہیں۔ اب جب مسلمانوں کے پاس ہوتے تو ان کی زبانوں سے نکل آتا کیا کہ ہاں یہ تو پیغمبر سچے ہیں اور ان کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، لیکن جب پھر آپس میں مل کر بیٹھتے تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ کیوں تم حق کو ظاہر کرتے ہو ان کے سامنے، تاکہ قیامت کے روز تمہارے رب کے سامنے وہ حجت پیش کریں۔ یعنی خود بھی یہ حق کو چھپاتے تھے، اور ان میں سے اگر کسی کی زبان سے نکل جاتا، حق سامنے آ جاتا، تو پھر اس کو ملامت کرتے اور اس کو بھی سمجھاتے کہ کیوں تم حق لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے، جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تو ان کی ہر بات سے واقف ہے۔ اور یہ جو چالیں چلتے ہیں، یہ جو پروپیگنڈے کرتے ہیں چھپ چھپ کر، یہ جو پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے حق کو چھپانا ہے، تو کیا یہ بے خبر ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ کی باتوں کو بھی، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں اور جو جھوٹ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تو ان سب سے باخبر ہے۔ دیکھیں، جاننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، علم والے ہونے کے باوجود یہ لوگ کیوں نہیں مان لائے تھے کہ ان کے اندر حسد تھا، بغض تھا۔ حسد کس بات کا تھا کہ یہ پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ اس حسد کی بنا پر یہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئے تھے۔ جیسے دیکھیں، ابلیس بھی حسد کی بنا پر خیر سے محروم ہوا تھا نا، کتنا اپنی عبادت کی وجہ سے اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، فرشتوں کی صف میں اس کا شمار ہوتا تھا کہ اللہ کا اتنا عبادت گزار تھا، لیکن اپنے اس حسد کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو نیچوں میں سے نیچا کر دیا۔ تو انہوں نے بھی حسد کی بنا پر اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے آپ کو نیچوں میں سے نیچا کر لیا، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ دیکھا جائے تو ہم بھی گناہ کرتے ہوئے، غلط بات کرتے ہوئے، منافقت کرتے ہوئے، اپنے عیبوں پر پردے ڈالتے ہوئے، اپنے عیبوں کو چھپاتے ہوئے، یہ نہیں سوچتے نا کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اللہ تو میرے اندر اور باہر سب کے حال سے واقف ہے، اندر کے حال سے بھی اور باہر کے حال سے بھی، کہ میرے دل میں کیا ہے اور میری زبان کیسی ہے، میرا دل کیسا ہے اور میرا عمل کیسا ہے۔ اگر یہ بات ہمیں یاد رہے کہ میرا رب تو میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اندر منافقت آئے، پھر ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اندر اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں، یعنی کہ ان میں سے بنی اسرائیل میں سے، کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ بنی اسرائیل کے دو طبقے تھے، بنی اسرائیل میں دو طبقے تھے، ایک علماء اور ایک عوام الناس۔ علماء جن کے پاس کتاب کا علم تھا، جو اس میں سے چھپاتے تھے اور آپس میں پلاننگ کرتے تھے کہ تم لوگوں پر کیوں حق ظاہر کرتے ہو، کیوں نہیں اس کو چھپاتے۔ اور عوام الناس دوسرے تھا طبقہ، عوام الناس کا، عام عوام، جس کو کتاب کا علم نہیں تھا اور وہ صرف گمان پر جیتے تھے۔ اب اس آیت میں انہی عوام الناس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ان پڑھ لوگ وہ کتاب یعنی تورات سے تو بے خبر تھے، لیکن وہ آرزوئیں ضرور رکھتے تھے اور گمانوں پر ان کا گزارا تھا۔ کون سے گمان؟ وہ گمان جن میں ان کے علماء نے ان کو مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ کیسے گمان تھے؟ مثلاً ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو چند روز، جیسے آج یہ خوش فہمیاں اس امت کو بھی ہیں، امت مسلمہ کو بھی یہی خوش فہمی ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہم تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہماری تو شفاعت وہ کر دیں گے. ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اگر جائیں گے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر آ جائیں گے. تو آج بھی ہم بھی شاید انہی خوش فہمیوں میں بنی اسرائیل کی طرح جی رہے ہیں. اور جو ہمارے علم والے لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں، الا ماشاء اللہ. تو یاد رہے کہ یہ آرزویں، یہ تمنائیں، یہ خوش فہمیاں، یہ مسلمان ہونا ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ ہمارے پاس عمل نہ ہوں گے. اور عمل بھی کیسے؟ خالصتاً اللہ کی رضا میں کیے گئے اعمال نہ ہوں گے، تب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان غفلت کے اندھیروں سے باہر نکل آئیں اور اپنی عملی زندگی کو خوبصورت بنائیں، عمل کرنے والے بنیں، کچھ کر کے جائیں، اپنے ہاتھوں کچھ ایسا کما کر جائیں جو اس روز وہاں ہمارے کام آ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بعمل بنائے، فائدہ مند بنائے، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. اپنے لیے بھی ہم ایسے اعمال جمع کر سکیں اور لوگوں کو بھی رہنمائی کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين